اور اس سے پہلے جو ہم پوری آپ کے ساتھ گفتگو ہم نے شیئر کی کہ کس طریقے سے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے پہلا جو اس سارے مارکے کے بعد جو خطاب کیا ان کا موقف کیا ہے، پھر IAEA سے اب جو ہے وہ اب معاہدہ مزید نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، اس ساری ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اسرائیلی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے، ان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیکسٹ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نتن یاہو کے ساتھ مل کر غزہ جنگ، میں تو اسے جنگ نہیں کہوں گی، میں اسے کہوں گی جینوسائیڈ، وہ بند کرائیں گے اور اس کے لیے بڑی پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کتنی صداقت اس میں ہو سکتی ہے اور کتنی ایکسیپٹیبل ہوگی اس طرح کی بٹھائی ہوئی حکومت جو کہ جسے امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو، جو نتن یاہو کے اپروول سے آئی ہوئی ہو؟ اس میں کئی سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کا اور بالخصوص اقوام متحدہ میں یہ کنسنسس تھا کہ 2 ریاستیں قائم ہونی چاہیے، ایک اسرائیل ہے اور دوسری فلسطین کی ریاست ہے۔ اسے 2 ریاستی فارمولہ کہتے ہیں۔ تو اگر اسے بالائے طاق رکھ کے کوئی وہاں حکومت بنائی جاتی ہے یا کوئی ایک اسے ریاست کا یا محکوم ریاست کا نقشہ دیا جاتا ہے تو وہ عرب دنیا کو قابل قبول نہیں ہوگا، خاص طور سے سعودی عرب کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے سعودی عرب سے رابطے کر لیے ہیں اور انہیں منوا لیا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ جو اس ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں اس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ اس وقت مسئلہ اس پہ رکا ہوا ہے کہ حماس جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جب وہ ہاسٹیجز کو واپس بھیجیں تو اس کے بعد مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اسرائیل کی کیبنٹ میں جو انتہا پسند جماعتیں ہیں یا ان کی کولیشن میں جو انتہا پسند جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹیجز کو واپس لو اور دوبارہ حملہ کر دو۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ یہ اکتوبر 7 2023 سے جس قسم کی بھی جنگی مہم رہی ہے نسل کشی کی، جیسے آپ نے کہا جینوسائیڈ کی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں جو اصل منصوبہ ہے اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ وہ عددی برتری حاصل کرنا اس علاقے میں، اس لیے وہ جو ہزاروں لوگ ہر سال جو یہودی ہیں وہ ساری دنیا سے لائے جاتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے اسی چند ہی ہفتے پہلے اسرائیل نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ان کی لیگل سیٹلمنٹس ہے وہاں اس میں 22 کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری میں۔ غزہ میں اصل ان کا ہدف یہ ہے کہ غزہ کو خالی کروایا جائے اور وہاں آبادی کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ یا وہ مصر منتقل ہو جائیں یا اردن میں ہو جائیں یا شام چلے جائیں۔ تو اس کے لیے پس پردہ کو بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ عرب ممالک نے بالکل انکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ نقشہ بہت الجھا ہوا ہے، اور دیکھیے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کامیابی ان کی یہ ہوگی کہ کیا انہیں عرب ممالک سے کوئی مدد مل جائے گی، جس چیز کے آثار ہیں کہ ابراہیم اکارڈز میں لیبنان اور اسرائیل شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے کیا پیش رفت ہوگی یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ اچھا مسعود صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ پینٹاگون نے ہم نے دیکھا ایرانی جو جوہری تنصیبات تھیں ان کو تباہ کرنے کی فوٹیج بھی دکھائی، اس کے بعد امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جو نیوز چینلز ہیں، میڈیا کا کردار ہے اس کو مسترد کر رہے ہیں، اس کو اچھا خاصا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو پھر یہ اتنی وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت کیوں آ رہی ہے؟ کیوں اتنی ایفرٹس پٹ ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹ ٹو پروو دا پوائنٹ، دا فیکٹ کہ ہم نے ایران کی جو تمام جوہری تنصیبات کی جو مقام تھے ان کو ڈیمولش کر دیا؟ دیکھیے جو حقائق ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ 3 تنصیبات کو، یعنی فردو، اصفہان اور نتنز، ان کے اوپر جو ہے ایک اور کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، وہ عراق کے اوپر، وہ ہیوی واٹر کا ہے۔ تو لیکن یہ 3 جو یورینیم سے متعلق ہیں ان کے اوپر حملے کیے تھے، پہلے اسرائیل نے پھر امریکہ نے حملے ہوئے، اور امریکہ کا حملہ شدید تھا، اس میں بنکر بسٹرز استعمال کیے گئے، 12 بنکر بسٹرز تو صرف جو ہے فردوں کے اوپر استعمال کیے گئے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ نقصان تو پہنچا ہے، بھاری نقصان پہنچا ہے، اور امریکہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مشن کامیاب رہا۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ مشن یہ تھا، یا اسرائیل کا بالخصوص، کہ ایران کی جوہری طاقت کو تباہ کر دیا جائے۔ تو ایران کی جوہری طاقت تباہ نہیں ہوئی، اسی لیے قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو 400 کلو گرام کا انریچڈ یورینیم ہے وہ کہاں گیا،
اور ایران سے یہ بیانات آئے تھے کہ انہوں نے یہ مواد منتقل کر دیا تھا کہیں دوسری جگہ پہ، تو ان کو مشن میں تو کامیابی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ کیا انہوں نے ایران کا جوہری پروگرام ختم کر دیا ہے تو یہ کہنا مشکل ہے، اور رہبر علی خامنئی نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہاں امریکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے وزیر دفاع اور صدر ٹرمپ غصے میں ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ لیک کی کیوں گئی۔ یہ فتح اور شکست سے متعلق نہیں ہے، اس لیک میں اسرائیل کی عشیر بات شامل ہے، اور جو وہاں اس میں پینٹاگون میں لوگ موجود ہیں جو ابھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں ملوث رہے اور دوبارہ حملہ کرے، تو یہ اس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے وہاں ایک جنگ ہے، کیونکہ امریکہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور سے جو صدر ٹرمپ کی میگا بیس ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ فرسٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی ان کا مینڈیٹ تھا جو انہوں نے پچھلے انتخابات جیتے، یہی ان کا الیکشن پلیٹ فارم تھا ایک چیز بتائیں، باہر کی جنگوں میں شریک نہ ہوں۔ تو ان کی مزاحمت کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے ایران کے اوپر حملہ، مطلب ایک بار پھر سے اس طرف اٹینشن ان کی جا رہے ہیں، فوکس وہاں ہو جائے۔ مسعود صاحب یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں خامنئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران از دا فرسٹ کنٹری جس نے اسرائیل کو جواب دیا، جس نے امریکہ کو جواب دیا، اور فتح ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، وکٹری کلیم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اپنے اوپر کریڈٹ لے رہا ہے کہ ہم نے سیز فائر کرا دیا، دیکھو کیا زبردست کام کیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ خوش ہے کہ جی یہاں پر معاملہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی ہوئی کس کی ہے جب نیوکلیر سائٹس یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہٹ نہیں کیا پراپرلی اور ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکے، تو اور دعوے ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف یہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے ایران کو 20 سال ان کا یورینیم پروگرام جو ہے نیوکلیر پروگرام وہ پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بیسکلی فتح ہوئی کس کی ہے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی فتح نہیں ہوئی، ایران کے اوپر جارحانہ حملہ ہوا، اس نے اپنا دفاع کیا اور اس حد تک اس کی کامیابی ہوئی۔ اسرائیل نے حملہ کیا اور اسے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اس کے تل ابیب، بیرشیبا اور حیفا کا اتنا بھاری نقصان ہوا کہ وہ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اور ساری دنیا کے سامنے ان کا یہ جو تھا ایک مت تھا وہ ڈسمینٹل ہو گیا، مسمار ہو گیا کہ جناب وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اور امریکہ جو ہے اس کا دوہرا کردار تھا، جنگ میں شریک بھی ہوئے اور پھر پیس میکر بھی بن گئے، تو اس لیے ان کو اپنی اپنی جگہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو خوش کرنے کے لیے کہنا ہے کہ وہ فتح یاب ہوئے۔ لیکن ایران اس وجہ سے فتح یاب ہے کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت اور اسرائیل جیسا طاقتور، اس خطے کا سب سے طاقتور ملک جس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں، اس کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ سروائیو کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے ان کا جوہری پروگرام بھی ابھی تک محفوظ ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا یہ ایک اعتبار سے اچھی خبر ہے، دوسری طرف سے بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اسرائیل پھر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہوگا اور امریکہ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے حملہ کرے۔ اچھا اس قسم کے حملے اسرائیل کے تو حق میں، لیکن خطے کے امن اور سلامتی کے لیے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ بھی جو ہے، امریکہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ اس جنگ میں کود پڑیں گے تو ان کے سرمایہ کا نقصان ہوگا، ان کے فوجی جو ہے اگر وہ بھی بھیجنے پڑ گئے یا ان کے جتنے بھی جو بھی ایسٹس ہیں ان کو، اور پھر جو ہے وہ ولنریبل ہیں کیونکہ وہاں اس پورے خطے میں 40 سے 50 ہزار کے قریب امریکی فوجی ہیں، ان کے 19 کے قریب فوجی اڈے ہیں، اور علامتی طور پر اور عملی طور پر ایران نے قطر کے اوپر امریکی اڈے پہ حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کے بیلسٹک میسائلز یا کروز میسائلز ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ایک وسیع تر جنگ ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو یہ ہاں جی، تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں